سال کا آغاز کسی نہ کسی واقعے سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس دن آسمان سے زمین پر اتارے گئے، وہیں سے انسانی سال کا آغاز شروع ہو گیا۔ پھر طوفان نوح میں ساری انسانیت غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، تو کشتی میں جو لوگ بچ گئے تھے، وہ جو تاریخ تھی وہاں سے ان کے زمانے میں وہ سال کا آغاز ہے۔ اور جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے جب نجات پائی تھی، اس کو سال کا آغاز مانتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے دریائے قلزم سے جب ان کو نجات عطا فرمائی، تو یہودی اس سال کے آغاز کو مانتے ہیں۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام جب تخت پر آئے اور مصر کے تخت پر آپ نے حکومت شروع فرمائی، تو اس دور کے سال کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام کی سلطنت سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے قمری تاریخوں کو بنیاد بنایا، چاند کی تاریخ کو بنیاد بنایا، اور اس کے جو مہینے ہیں، یہ سارے وہ مہینے ہیں جن کے ناموں کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، نہ کوئی کفر یا کلمات ہے۔ قمری جو نظام ہے، اس کے مہینوں کے جو نام ہیں، خود اللہ نے بنایا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ رب العزت کے یہاں 12 مہینے طے ہیں، جن میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ اور 4 مہینے جو قابل احترام ہیں، بخاری شریف میں روایت میں موجود ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، رجب کا مہینہ۔ پھر قرآن مجید میں روزے رکھے جانے والا جو مہینہ ہے، خاص طور پر اللہ نے اس کا نام لے کر ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، الذی انزل فیہ القرآن۔ اب آئیے، چونکہ اسلام ہمارا فطرت پر مبنی ہے، اسلام ہمارا فطرت پر مبنی ہے، وہ فطرت انسانی کو سمجھ میں آ جائے، ایسا ہی سسٹم اسلام نے دیا ہے۔ اور آپ اگر یہ جاننا چاہیں کسی بھی مہینے کا آغاز کیسے ہو رہا ہے، اس مہینے کا درمیان کہاں تک پہنچا ہے، اس مہینے کا آخری دن کون سے ہے، یہ دیکھنے کے لیے کیلنڈر کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان پر نظر ڈالیں تو ہر ایک کو سمجھ میں آئے گا کہ اب مہینے کا آغاز اب ہو چکا ہے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس۔ اے نبی، آپ سے پوچھیں گے لوگ، یہ چاند کا نظام کیا ہے؟
عجیب و غریب ہے، نکلتا ہے تو بالکل باریک باریک نکلتا ہے، پھر ہر دن موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر سنٹر میں آتا ہے تو پورا ہی موٹا اور اپنے تھالے میں ظاہر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتے بھی وہی آخری مرحلے کو پہنچتا ہے جو ابتدائی مرحلے میں جتنا باریک تھا اتنا باریک ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے سسٹم؟ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، قرآن نے کہا کہ اے نبی کہہ دو یہ چاند کا نظام لوگوں کے لیے عبادات کو پہچاننے کا ایک معیار ہے اور عبادت کی جانکاری کے اوقات ہیں۔ اب آپ کسی بھی مہینے کے آغاز کو اور اس کی درمیان کو، اس کے آخر کو پہچاننے کے لیے اگر چاند کے نظام سے، سورج کے نظام سے آپ سمجھنا چاہیں تو سورج کے نظام سے کبھی نہیں سمجھ سکتے آپ۔ سورج روز ایک ہی ہیئت پر نکلتا ہے اور ایک ہی ہیئت پر ڈوبتا ہے۔ اسلام چونکہ فطری نظام ہے، ہر انسان کو سمجھ میں آ جائے وہ احکام اسلام دیتا ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ صاحب مہینے کے آغاز چاند کے ابتدائی مرحلے میں جو نکلتا ہے چاند، یہ ہمارے لیے مہینے کا آغاز ہے۔ جب 14ویں تاریخ کو جب پوری طرح اپنے تھالے میں ظاہر ہو جاتا ہے، ہم کہیں گے کہ صاحب یہ مہینے کا پورا درمیان ہے، 15ویں شب ہے، یہ 14 دن مکمل ہو چکے ہیں، 15ویں رات ہے یہ۔ اب پھر آہستہ آہستہ گھٹتے ہوئے لاسٹ میں کم ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کر ہم بول سکتے ہیں کہ مہینے کا یہ آخر ہے۔ یہ سسٹم اللہ پاک نے لگائے رکھا ہے۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور، ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مادنا پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں، 9700145714 770257055۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور۔